تنظیم نے ان کے اعزاز میں کوئی تقریب منعقد نہیں کی، کوئی افسانہ نہیں سنا گیا۔ میں کسی ادبی تنظیم کا رکن نہیں تھا، ورنہ میں یہ کر گزرتا۔ البتہ میں نے انہیں اپنے گھر مدعو کیا اور ہم نے بہت سے افسوسناک پہلوؤں پر بات کی۔ بھلا اس سے زیادہ دو افسانہ نگار اور کیا کر سکتے تھے؟ ابھی کچھ دن پہلے ایک اردو کانفرنس کی خبر میری نظر سے گزری، دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اور دل میں خیال گزرا کہ مجھے اس میں نہ صرف شریک ہونا چاہیے بلکہ کسی بھی سطح پر حصہ بھی لینا چاہیے۔ مگر جب میری کانفرنس کے منتظم سے فون پر گفتگو ہوئی تو انہوں نے یہ بتا کر میرے تجسس اور خواہش کی عمارت کو مسمار کر دیا کہ 2 روزہ کانفرنس میں افسانے کا کوئی سیشن ہی نہیں ہے۔ میرے سوال کرنے پر بتایا کہ لوگ افسانہ سننے اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے آتے ہی نہیں ہیں، اس لیے ہم نے افسانے کا سیشن رکھا ہی نہیں۔ جب میں نے ان سے کہا کہ اگر میں اس میں آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہوں تو انہوں نے بڑی رسانیت سے جواب دیا کہ پھر مجھے آپ کو اکوموڈیٹ کرنا ہوگا اور یہ میرے لیے ناممکن ہے۔ فون کی اس مختصر گفتگو کے اختتام پر میرے لیے ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہو گیا کہ اگر منتظمین اردو زبان و ادب کی ایک اہم صنف کو جگہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو پھر اس ساری کارگزاری کا مقصد کیا ہے؟ یہ بات تو میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری اردو شاعری اور بالخصوص غزل دوسری زبانیں بولنے والوں کے درمیان کوئی پہچان نہیں بنا سکتی۔ یہاں فکشن لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اور جتنا لکھا اور پڑھا جاتا ہے اس کا شمار کرنا بھی مشکل ہے۔ یہاں کی لائبریریوں میں فکشن کے شیلف کتابوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ افسوس ہمارے ہاں مشہور اور جلدی مشہور ہونے کی وبا پھیل گئی ہے، اور پاکستان میں بیٹھے ہوئے بہت سے سینئر اور جونیئر شعراء اس وبا کو ہوا دینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ دوستو۔